سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے نیب نے سندھ سے متعلق 166 کیسز اینٹی کرپشن سندھ کو منتقل کر دیے۔ اینٹی کرپشن سندھ کو منتقل ہونے والے کیسز میں 107 ریفرنسز بھی شامل ہیں۔ نیب سے اینٹی کرپشن کو 28 انویسٹیگیشنز بھی منتقل کی گئی ہیں۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ تمام کیسز نیب کراچی اور سکھر دفاتر سے بھجوائے گئے ہیں۔ اس بارے میں بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے کامران رضی سے۔ کامران، کیا تفصیل سامنے آئی ہے ان کیسز کی اب تک؟ دیکھیں، یہ جو نیب قوانین میں ترمیم ہوئی تھی جس کے مطابق 500 ملین یعنی 50 کروڑ روپے سے کم کے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ صوبائی جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کو منتقل کیے جانے تھے۔ مرحلہ وار یہ سلسلہ جاری تھا۔ نیب کے جو کراچی اور سکھر میں 2 دفاتر ہیں جہاں سندھ کے کیسز کو ڈیل کیا جاتا تھا، وہاں سے اب صوبائی اینٹی کرپشن کو تقریباً 166 کیسز بھجوائے گئے ہیں، جن میں 28 انویسٹیگیشنز ہیں جبکہ 107 ریفرنسز ہیں۔ اور یہ جو منتقل کیے گئے کیسز ہیں ان میں سے 52 ریفرنسز ایسے ہیں جو عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ ان کیسز میں جو ہے محکمہ خوراک سندھ سے متعلق کرپشن کی کیس ہے، محکمہ بلدیات کے کئی کیسز ہیں، محکمہ ثقافت، محکمہ ریونیو جو لینڈ یوٹیلائزیشن ہے اس سے متعلق، اسپیشل ایجوکیشن اور کلچر سے متعلق کیسز ہیں۔ اب ان پر اگلی پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورے پنجاب میں ٹریفک قوانین پر مؤثر اور سخت عمل درآمد کا حکم جاری کیا ہے۔ قانون پر عمل نہ کرنے والے سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی ہے۔ عوام اور بچوں کی جان پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دیے گئے تمام اہداف پورے کریں گے۔ اس سے پہلے پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کے بعد کہا تھا کہ فی الحال ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد معطل کر رہے ہیں، جرمانے بھی نہیں ہوں گے، مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ٹرانسپورٹ متحدہ ایکشن کمیٹی نے صوبائی وزیر کی یقین دہانی پر پہیہ جام ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ہم آنے والے جو ابھی چند ویکس ہیں، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ، جس میں ان کی کمیٹیز بن جائیں گی، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے کہ قانون کی کیا شکل ہونی چاہیے۔ تب تک جو پبلک سروس وہیکلز ہیں اس کے لیے جو ہیوی فائننگ ہے، جو قانون آیا تھا، اس کو ہم یہ اب سسپینڈ کر رہے ہیں۔ جتنی ہماری ڈیمانڈ تھی جو ہم نے دی ہیں، میجر ایشو ہمارا یہی تھا کہ ہماری گاڑیوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے، روکا نہ جائے تاکہ یہ نظام چلے۔ وہ انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں GHQ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کو تینوں مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر دیا گیا۔ نیول چیف، ایئر چیف مارشل اور تینوں سروسز کے سینئر عسکری افسران تقریب میں شریک ہوئے۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے تینوں سروسز کے افسران سے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق کی ملٹی ڈومین آپریشنز مستقبل کی جنگوں کے لیے نصابی مثال اور کیس اسٹڈی بن چکے ہیں۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس خوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، لیکن کسی کو ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ شہداء ہمیشہ قوم کا فخر رہیں گے۔ پاک انڈونیشیا سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر انڈونیشیا کے صدر کی سرکاری دورے پر اسلام آباد آمد۔ پاک فضائیہ کے 6 JF-17 جنگی طیاروں نے انڈونیشیا کے صدر کا فضا میں شاندار استقبال کیا۔ This is Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I would like to thank you for escorting me. My highest regards to the brave pilots of the Pakistan Air Force. اسلام آباد ایئرپورٹ پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈونیشین صدر کا استقبال کیا۔ انڈونیشین صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اپنے بھائی صدر پربوو سبیانتو کا استقبال کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا تاریخ، ثقافتی وابستگی اور باہمی احترام کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انڈونیشین صدر سے ملاقاتوں میں اس دیرینہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر بات ہوگی۔
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی فوج اور اس کے سربراہ کو بلیک میل کر کے دوبارہ اقتدار اور کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں. اڈیالہ سمیت جہاں بھی انتشار پھیلایا گیا وہاں قانون حرکت میں آئے گا. بانی پی ٹی آئی اپنی ٹویٹس میں، اپنی پیغامات میں ان کے لوگ باہر آ کر ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں بیجا تنقید اور الزام لگاتے رہے. اسی ٹویٹس میں کبھی بھی اسرائیل کو برا بلا نہیں کہا، کبھی بھی بھارت کے جارحانہ رویے، کبھی بھی دہشت گردوں کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے کہ آپ اقتدار تک کیسے پہنچے تھے؟ اگر پاشا یا فیض نہ ہوتے تو آپ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، وزیر اعظم بننا تو دور کی بات. تنقید آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ فوج بلیک میل ہو، فوج کو مجبور کیا جائے، پھر اس کا کندھا استعمال کیا جائے، اس کے کندھوں پر بیٹھ کر پھر ایک دفعہ کسی طرح اقتدار پر پہنچا جا سکے. مگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ اب برداشت نہیں ہوگی. پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کبھی مائنس نہیں ہو سکتے. بانی پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. درخواست ہے بشرا بی بی اور بانی کی فیملی کی ملاقات کروائی جائے. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی صرف بانی کی وجہ سے ہے، بانی کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی میں -1 کا فارمولا لاگو ہی نہیں ہو سکتا. خان صاحب کبھی مائنس ہو ہی نہیں سکتا. وہ لیڈر نہیں ہے جس کے بارے میں آپ سوچو. اور میں نے کہا ہے کہ -1 نہیں ہوتا، پھر ایوری من مائنس ہو جائے گا. لیکن دیکھو جمہوریت کے بارے میں سوچو، اچھا سوچو، پازیٹیو سوچ کرو، اور یہ جو -1 والی بات ہے اس کو ختم کرو. جو مرضی وہ ٹویٹ کرے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے بشرا بی بی سے اور خان صاحب کے ساتھ قیادت کی میٹنگ کرا لیں، لیڈروں کی میٹنگ کرا لیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز جتنے ہیں ان کی میٹنگ کرا لیں، 2-3 ایکسس آپ دے دیں. دیکھو آپ کی بری باتوں کی وجہ سے کی بجائے اچھی باتیں آنا شروع ہو جائے گی. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، کل ان کی فیملی کی دوبارہ ہے، میری اس لیے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، آپ میٹنگ کریں. یہ عدالت کا آرڈر ہے، عدالتوں کے آرڈر پہ عمل درآمد کرائے. -1 پہ تو غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں، نہ آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت ہے. اور اس کا وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے، پی ٹی آئی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ صرف عمران خان ہے، اور عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کچھ نہیں. تو -1 کی پاسبلٹی صرف تب ہوتی ہے جب ایک پارٹی کسی اور کے ساتھ چل سکے. یہاں تو سوچنا بھی ممکن نہیں. ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ کے قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈاکٹر وردہ کی دوست پہلے ہی زیر حراست ہیں. ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر وردہ کو بظاہر گلا دبا کر قتل کیا گیا. اصل وجہ پوسٹ مارٹم میں معلوم ہوگی. ڈاکٹر وردہ کو قتل کر کے ٹھنڈیانی کے قریب دفنا دیا گیا تھا. قتل کی منصوبہ بندی 4 ملزمان نے کی. چوتھے ملزم کی تلاش جاری ہے. انیشلی پولیس کی کوشش تھی، ہماری یہ کوشش تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے سیفلی ریکور ہو جائے. آدھے گھنٹے کے اندر ہی ان کی موت جو ہے وہ ہو گئی تھی. ایک جو کلپریٹ اس میں انوالو تھا، اس کی پوائنٹیشن پہ پھر اس کی ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی. اینڈ ایز وی اسپیک ہماری ٹیم جو ہے وہ پشاور میں ہے کہ جو بندہ اس میں ایک جو بچا ہوا ہے اس کی اریسٹ بھی ہو جائے. ڈاکٹر صاحبہ نے تقریباً 2 سال قبل ان کی جو دوست تھی ان کو 67 تولے سونا جو تھا وہ دیا تھا، گروی رکھوایا تھا. وہ اس کو ڈیلے ٹیکٹکس کری تھی، اور پھر 4 دسمبر کو 12 بجے کے قریب انہوں نے اس کو کہا، ڈاکٹر صاحبہ کو کہا کہ آپ آ جائیں، میں آپ کو آپ کا سونا واپس دے دوں. جو 67 تولے سونا تھا جی، اس میں شاید اس نے کچھ بیچا ہوگا، باقی انہوں نے کسی جگہ پہ گروی رکھوایا ہوا ہے، اور اس کے عوض 50 لاکھ روپے جو ہے وہ لیے گئے ہیں ایک بینک سے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل ایک مستحکم بین الاقوامی برانڈ بن کر ابھر رہا ہے. لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں پی ایس ایل روڈ شو میں گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ لیگ کو دنیا کی سرفہرست T20 لیگ بنانا مشن ہے. پی ایس ایل کی عالمی براڈ کاسٹ ریچ بڑھانے پر فوکس ہے. سرمایہ کاروں کے لیے پی ایس ایل میں بڑے مواقع موجود ہیں. محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد اور مظفر آباد میں عالمی معیار کا کرکٹ اسٹیڈیم بنائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے ایئرپورٹ پر بلاول بھٹو زرداری کا استقبال کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو لاہور سمیت پنجاب بھر کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. پنجاب کے اضلاع کی 63 تنظیموں کے عہدیداروں کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان ہے. گورنر سندھ سے فلپائن کے سفیر نے ملاقات کی ہے، جس میں فلپائن کے ساتھ آئی ٹی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں مشترکہ تعاون بڑھانے کے امکانات پر بات چیت کی گئی. گورنر سندھ نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور اے آئی سے کاروباری اور تعلیمی مواقع میں اضافہ ممکن ہے. 2 طرفہ تعاون سے آئی ٹی کے شعبے میں جدت یقینی ہے. فلپائن کے سفیر نے کہا کہ گورنر انیشیٹوز اور آئی ٹی کورسز قابل تحسین اقدام ہے.